یالی مدد فرت نے جا تمل واج، اس میں واج سے نہیں ہے. فرت نے جا تمبل واج چڑیا دیو نرنجنا، چندر سورج پون پانی سنگ چال سوجنا. مولا پہ صلوات پڑھو. صلی اللہ. بہت دفعہ یہ گنان بولا جاتا ہے. یہ گنان گر پیر صدر دین کا ہے، لیکن پیر صدر دین نے یہ کتھا نہیں. ایک ان کا بھگت تھا دیوارک. وہ زمانے کے اندر موسٹلی اسماعیلی جو تھے وہ گپتی تھے، اور اس وجہ سے ان لوگوں کے نام ایسے ہندو نام ہوتے تھے. آج بھی ایسے بہت سے بڑی عمر کے لوگ ہیں، منجی بھائی، نتھو بھائی. تو وہ دیوارک نام کا ایک بھگت تھا. اس نے یہ گنان گر پیر صدر دین کے نام سے بتایا ہے، اور اس نے چاند سورج کو ساکشی کیا ہے. گر سہدیو، سہدیو پیر صدر دین کا لقب ہے. گر سہدیو بھاکھیا اگم وانی آکھیا، ڈنڈوت کری نے دیوارک بولیا چندر سورج ساکھیا. گر سہدیو نے کہا، اور میں چاند سورج کو ساکشی رکھ کے میں یہ کہتا ہوں کہ اوپر جو باتیں ہیں وہ پیر صدر دین نے فرمائی ہیں. دیندارو، ہم اسماعیلیوں کو اپنے مذہب کا پتہ نہیں ہے، اور ہم لوگ جاننا بھی نہیں چاہتے. موسٹ لیزی اور لیتھرجیکل کمیونٹی ہم اسماعیلیوں کی ہے. اور وہ کون سے اسماعیلی؟ جو جمپو دیپ کے ہیں، انڈیا پاکستان والے. ہمارے اندر ایک لیتھرجی ہے، سستی ہے. اینی وے، میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ گر پیر صدر دین نے کہا کہ ایک وقت آئے گا مولانا حضرت امام، وہ زمانے کے حضرت امام، بدیوں برائیوں سے، گناہوں سے، خرابیوں سے، بے دھرمی سے، بے ایمانی سے لڑے گا. اور تب تک جب یہ بات بنے گی تو دنیا کے اندر بستی بہت بڑی ہو جائے گی. مولا لڑے گا. فرت نیجا، فلیگ پھرے گا. یہ پریزنٹ ٹینس میں کہا گیا ہے. فرت نیجا تمبل واج، ڈرم بجتا ہے. چڑیا دیو نرنجن، یہ نرنجن نراکار خدا کا نور یہ چڑھے گا. کس پہ؟ گھوڑے پہ. اس کو کہتے ہیں اسواری. ہم لوگ چھوٹی عمر سے سنتے آئے ہیں کہ مولا اسواری کرے گا، کرے گا اسواری. ابھی ٹائم نہیں آیا، لیکن اب ٹائم نزدیک ہے. مجھے ایک واقعہ یاد آیا. مولانا علی شاہ ماں باپ کا امامت کا وعدہ ہوا. علی شاہ ماں باپ 4 برس امام رہے، لیکن اپنے ابا کے ساتھ پیری جوما بھوگتے رہے. تو جب امام بنے جوناگڑھ گئے. جوناگڑھ میں مولا کو پیار کرنے والا ایک اعلیٰ درجے کا مومن تھا، وزیر اسماعیل گانگ جی، کہ جو مولانا علی شاہ ماں باپ کی امامت میں گزر گیا، اور علی شاہ ماں باپ نے اس کو پیر کا درجہ دیا. ارلی مارننگ یہ امردار لوگ، مولا اس وقت تمبو میں رہتے تھے، ٹینٹ لگا کے رہتے تھے، کیونکہ ان کے لائق رہنے کی کوئی جگہ نہیں تھی.
صبح صبح دعا پڑھ کے تو جماعت کے امردار 10-12 جنے تھے، یہ ادھر صبح پہنچ جاویں، باہر ہاتھ باندھ کے کھڑے رہے، علی شاہ ماں باپ باہر نکلے، دعا سیچتے ہوئے باتیں کرے اور تھوڑا ٹہلنے کے لیے، واک کرنے کے لیے نکل جاویں۔ جس جگہ مولا کے یہ ٹینٹس لگے ہوئے تھے نزدیک ایک تڑاؤ بھی تھا، ایک پول تھا، اور اس پول کے اندر مگرمچھ بہت تھے۔ گورنمنٹ نے بورڈ بھی لگایا ہوا تھا، ڈو ناٹ سویم، کیونکہ اس میں مگرمچھ بہت ہیں، تو اس کنارے کے اوپر گھومتے رہتے تھے۔ ایک دن کسی نے، بھگت نے مولا کو پوچھا، خداوند میں کچھ پوچھوں؟ اچھا پوچھ، کہ مولا اسواری کبھی کرو گے؟ مولا ہنس پڑے، جواب نہیں دیا، اس کی بھی پوچھنے کی ہمت نہ ہوئی۔ جب بھی جانے لگے، گھنٹے 1.5 گھنٹے کے بعد یہ لوگ جاتے تھے، مولا بولے کل مجھے 100 آدمی چاہیے، کل تم لوگ آؤ تو 100 جنے آنا، میں اسواری کروں گا۔ ان لوگوں کو رات کو نیند نہ آئی۔ دوسرے دن یہ 10-12 عملدار، دوسرے ان کے سگے کٹمبی، 100 آدمی آ گئے۔ مولانا علی شاہ ماں باپ اندر سے بندوق لے کے باہر نکلے۔ علی شاہ ماں باپ بہت اچھے شکاری تھے، ہاتھ میں بندوق، واک کر رہے ہیں، 100 آدمی پیچھے ہیں۔ جب یہ تلاؤ کے نزدیک پہنچے تو ایسا اوپر دیکھا، ایک مرغا بھی، جس کو ہم سیگل کہتے ہیں عام طور پہ، فوراً بندوق نکالی اور ایک ہاتھ سے اس کو گولی ماری، نشانہ بھی نہیں کیا، ایسے ہی بندوق اٹھائی اور ڈس کیا، وہ تڑپتے تڑپتے پانی میں گری۔ علی شاہ ماں باپ نے ایسا مڑ کے ان 100 آدمیوں کی طرف اشارہ کیا، کوئی تمہارے میں سے جائے اور اس کو لے کے آؤ۔ یہ لوگ ادھر کے رہنے والے تھے، بورڈ بھی پڑا تھا، اندر مگرمچھ ہیں، سب کے منہ نیچے۔ مولا بولے جلدی کرو، کسی کی طاقت نہ ہوئی، کسی کی ہمت نہ ہوئی۔ مولا شکار کے بہت اچھے ماہر تھے، اس لیے 2 کتے بھی ہمیشہ ساتھ رہتے تھے، اور اس دن بھی ایک کتا پیچھے پیچھے چلا آتا تھا۔ جب یہ تیسری دفعہ جماعت کو کہا کوئی نہیں گیا تو صاحب نے کتے کو اشارہ کیا، بھاگا تیر کی طرح، مرغابی کو اٹھا کے مولا کے پاؤں میں رکھا، دم ہلانے لگا۔ مولا نے شاباش دی۔ مولا فرمایا اسواری کیا کروں، میرے مومن میں طاقت نہیں کہ اسواری کو سہن کر سکے، میری مدد کر سکے۔ تمہیں نہیں لگتا کہ یہ کتا تمہارے سے زیادہ اوبیڈینٹ ہے؟ کیا جواب دے رہے؟ کتے کو اپنی جان کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ اسواری ہوگی اور ضرور ہوگی، ابھی بھی اس میں 100 برس باقی ہیں، لیکن اسواری مومنوں کے بچانے کے لیے، مومنوں کی مدد کے لیے ہوتی ہے۔ ہم لوگوں کا ایمان زبان کا ایمان ہے کہ مولا بپاسنا جو مولا ہے، لیکن جب وہ فرمان کی بات آتی ہے تو ہم سے پاڑے نہیں جاتے۔ حضرت امام کے فرمان ہم روز سنتے ہیں۔ ایک چھوٹا سا فرمان جو میں لگ بھگ اپنی بازوں میں بہت دفعہ بولتا ہوں تاکہ لوگوں کو یہ چیز دھیان میں اترے۔ یہ بات سنانے سے پہلے میں ایک بات سنا۔ بامبے میں سلطان محمد شاہ دتار 1940 میں لڑائی کے ٹائم میں آئے، لڑائی لگی 1 سپٹمبر 39 کو، اور فروری 40 میں مولا بمبئی آئے۔ لڑائی سخت زوروں پہ تھی، چیزوں کے بھاؤ بڑھ رہے تھے۔
2 आने का जो एक बल्ब मिलता था इलेक्ट्रिक का, उसके 5 रुपए हो गए 6-7 महीने में। तो उस जमाने के अंदर जब मौला आए तो एक दिन कासिम अली मंजी नथू एंड कंपनी, हमारे वो वाइस मुखी थे, नायब मुखी, उनकी कंपनी थी बड़ी, 80-90 आदमी इस्माइली उनके अंदर स्टाफ में काम करते थे। तो मंजी नथू बयान कंपनी के स्टाफ ने मेहमानी रखी। 20-22 बरस का एक लड़का चाइना सिल्क का सूट पहन के बैठा था, मरून टाई, खूबसूरत लड़का था, अच्छा लगता था। और इमाम सुल्तान महमूद शाह को भी चाइना सिल्क बहुत पसंद था। चाइना सिल्क बहुत महंगा हो गया। मेहमानी में बैठा था तो मौला ने उसकी तरफ देख के हंसे। उसको कहते हैं गुड सूट। तो वो तो फूल गया, कितने में बना? सब 300 रुपए में। तुम्हारी पगार कितनी है? सब 80 रुपीज। 80 रुपए पगार, 300 रुपए का सूट पहनते हो, चोरी करते हो? नहीं, खुदा मैं चोरी नहीं करता, माँ बाप के साथ रहता हूँ, पैसे जमा करके मैंने ये सूट बनाया। इमाम सुल्तान महमूद शाह ने अपनी टाई को ऐसा अलग करके अपनी कमीज के बटन खोले और यूं खोल के दिखाया। मैंने अपनी नजर से ऐसा झुक के देखा तो मौला ने अंदर जो सिंगलेट पहनी थी ना, उसमें होल थे, फटी हुई थी, पुरानी थी। इस दातार को 2, 5, 10 रुपए की सिंगलेट न मिले। अगर ये इशारा करे कि मुझे सिंगलेट चाहिए है तो वहां हजारों सिंगलेट आ सकती हैं। माँ बाप फरमाया पैसा जमा करो, कर कसर करो, वक्त खराब है और भी महंगाई बढ़ेगी, पैसे खर्च न करो। मुखी खुदा, कोई भी मिशनरी आवे, कोई भी उसका सब्जेक्ट होवे, उसको कहो कि यह हमारा फरमान है कि 10 मिनट हर वाइज में कर कसर पे इकोनॉमी के ऊपर बोलो ताकि लोग पैसे बचाएं। भले खुदा देखो मुखी, खोजा लोग बहुत ज़ईफ है। ज़ईफ मीन्स कमजोर है। 100 दफा बोलेगा ना, 1 दफा सुनेगा। और हमारी बात यही है। मुझे जो बात कहनी थी वो ये, और मैं रिपीट करके बोला करता हूं, बार बार बोलता हूं, इसलिए कि लोगों को ध्यान में उतरे। 76 में मौलाना नैरोबी आए, मैं लास्ट टाइम भी बोल चुका हूं, और उसको आज मैं बिल्कुल शॉर्ट में ये कहता हूं कि जब ये मुखी ने कहा कि खुदावन मैं आपको अच्छी न्यूज दूं, तो मौला ऐसा फिर के पूछते हैं क्या है मुखी? खुदावन आजकल जमात खाने की हाजिरी बहुत अच्छी होती है। इतना मौला राजी हो गया, खुश हो गया, खड़ा होकर फरमान किया, जब तुम जमात खाने आते हो मुझे इतनी खुशी होती है कि इससे ज्यादा कोई चीज मुझे खुश नहीं करती। लेकिन जब मैं सुनता हूं तुम जमात खाने नहीं आते तो मुझे इतना दुख होता है। मौला ने इंग्लिश वर्ड बोला, हर्ट मी, कि इससे ज्यादा कोई चीज मुझे दुखी नहीं करती। अब मुझे बताओ, हम लोग ये एक चीज मौला की मान नहीं सके कि हम रोज जमात करने आवे। हमको डॉलर इतने प्यारे हैं, हमें मौत शब्द दुनिया की इतनी प्यारी है कि हाजिर इमाम भले न बोलता हवे, हमारे न आने से उसको दुख होता है तो भी हम भले न दुख होता है, दुखी होता है। क्या बात है? हमारा ईमान किधर गया? और आज जो हमारे अंदर ये जो पैसा है, इज्जत है, अच्छे मकान हैं, गाड़ियां हैं, ये आप लोगों की वजह से नहीं, उन बाप दादाओं की वजह से कि जिनकी माओं ने, जिनकी दादियों ने, परदादियों ने गाय का छेन इकट्ठा करके उसको सुखा के उस पर पकाते थे रोटी। जो तन का कपड़ा था उससे अलावा दूसरा कपड़ा नहीं था, एक टक खाना खाते थे, जमीन पे सोते थे। उन लोगों ने जो बंदगियां, इबादतें की हुई है, उनकी दुआओं की तुफैल आज उनके 2-4 नस्लों के बाद अली शाह माँ बाप के जमाने से उन लोगों ने जो दुआएं ली हुई हैं, हम उन लोगों के बच्चे हैं। उनकी दुआओं से आज हमारे पास मकान हैं, मोटरें हैं, बंगले हैं, पैसे हैं। और आज हमारा हाल ये है कि हम हज़रत इमाम के घर पे
اپنے دنیا کا کام کاج چھوڑ کے آدھے گھنٹے لیے یہ آ نہیں سکتے. ہمارے لیے یہ شرم کی بات ہے. وہ وقت آتا ہے جبھی ہم لوگوں کو پیچھے ہٹا دیا جائے گا، اسماعیلیوں کو پیچھے ہٹا دیا جائے گا. وہ اسماعیلی آئیں گے کہ جو خراسان کے ہیں، ایران کے ہیں، تاجکستان کے ہیں، افغانستان کے ہیں، کرگستان کے ہیں، وہ حضرت امام کے نزدیک آ جائیں گے اور ہم کھوجے پیچھے رہ جائیں گے، کیونکہ ہم لوگ دنیا کی موت شوق میں، دنیا کے اشارام میں پڑے رہیں گے اور چانس نکل جائے گا. میں آج 10 برس سے غازوں کے اندر، کینیڈا کے اندر کہتا چلا آیا ہوں، اور آج بھی میں کہتا ہوں کہ ہماری جماعت میں سے، کھوجا جماعت میں سے، کہ جو انڈیا پاکستان کے اصل کھوجے ہیں، 20 صدر دین کے بوجھے ہوئے ہیں، ان میں سے بہت سے لوگ ہمارے مذہب میں سے نکل جائیں گے اور آہستہ آہستہ نکل رہے ہیں. یا مسلمان ہو جائیں گے یا بے ایمان ہو جائیں گے، خدا میں نہیں مانیں گے، 2 5 10 کرسچن بھی ہو جائیں گے. ہماری جماعت میں سے بہت سے لوگ نکل جائیں گے، اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. نکل کیوں جائیں گے؟ ان کی دستبند نہیں ہوگی، 3 وقت کی دعا نہیں ہوگی، جماعت خانے کی حاضری نہیں ہوگی. یہ 3 چیزیں مل کے ان کے دل میں بے ایمانی پیدا کر دیں گی. نکل رہے ہیں آج بھی، اور بھی نکلیں گے، اور نکلنے کا یہی کارن کہ امام کی نافرمانی، امام کی فرمان برداری مان کے ہمارے باپ داداؤں نے جو محنت کی، دھرم کیا، اس کا افزانہ، اس کا بدلہ آج ان کی نسل کو، اولاد کو مل رہا ہے. ہم لوگ مالدار بن رہے ہیں. اور میں یہ بھی آپ کو اچھی خبر سناؤں، اچھی انورٹڈ کاماز کے اندر، یعنی کہ اچھی نہیں ہے لیکن آپ کے لیے بہت اچھی ہے. پتہ کیا ہے؟ حضرت نے فرمایا نارتھ امریکہ کے اندر اور خصوصی امریکہ کے اندر میرے مرید بہت مالدار بنیں گے، بہت مالدار بنیں گے. منہ ڈھیلا کر کے کہتا ہے لیکن مجھے افسوس ہے، مجھے بھول جائیں گے. پیسہ بہت آئے گا، ایمان چلا جائے گا. اور جب یہ بات بنے گی تو پھر کیا ہوگا؟ کیا ہونا ہے؟ دکھ کے جو دن تھے اس میں باپ داداؤں نے بندگی کی، آج ہم لوگ مالدار بنے، راجا بنے، بادشاہ بنے. $1,000,000 کا گھر ہے، $1,00,000 کی گاڑیاں چلتی ہیں، بینکوں میں پیسے پڑے ہیں. یہ سب ہوا ہو جائیں گے، بکھاری بن جائیں گے. اگر ہم نے مولا کا رستہ چھوڑ دیا تو تھوڑے ٹائم کے اندر یہ تمام دولت ہوا ہو جائے گی. کہاں چلی جائے گی پتہ نہیں لگے گا. اور اس قسم کے بہت سے واقعات زندگی کے اندر دیکھے ہوئے ہیں. میں جماعت کو جگانا چاہتا ہوں اور جماعت کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ فیوچر کا دھیان کرو. میں جماعت کو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ فار سائٹ سے کام لو. کیا کرنے سے کیا رزلٹ ملتا ہے اس کے اوپر کبھی سوچو. ایک چھوٹی سی ہتھوڑی جو سونی کی ہتھوڑی ہے اس ٹیبل کو توڑنے کے لیے کام نہیں آئی تھی. ایسے چھوٹے چھوٹے گناہ جو ہم سے ہوتے ہیں وہ ہمارے ایمان کو توڑ نہیں سکے گی. لیکن اگر ایک ہم 5 کلو کا ہیمر اس ٹیبل کے اوپر ماریں تو یہ ٹیبل چکنا چور ہو جائے. 5 کلو کا ہیمر کیا ہے؟ ہونپنی، بڑائی، بے ایمانی. جب انسان کے دل کے اندر بے ایمانی پیدا ہوتی ہے اس کی اندر کی آنکھیں اندھی ہو جاتی ہیں، اور جب اندر کی آنکھیں اندھی ہوتی ہیں پھر اس کو اپنے عمل کا کوئی نتیجہ ملتا نہیں، نظر نہیں آتا. کیا کرنے سے کیا رزلٹ ہوتا ہے، مومن کے لیے یہ بہت ضروری چیز ہے، بہت ضروری چیز ہے. اگر ایک آدمی بیٹھا ہے، کھانا کھا رہا ہے، تو ایک ایسا وقت آئے گا کہ اس کا پیٹ کہے گا کہ ابھی بس. پھر سامنے والا اس کو کھلانے والا کہتا نا تھوڑا اور لو، نہیں بس، پھر تھوڑا اور لو، نہیں ابھی نہیں کھایا جاتا. لمٹ آ گئی نا. تو جس طرح ہم کو اس لمٹ کا پتہ لگتا ہے کہ میں اور نہیں کھا سکتا، اس طرح ہم کو یہ پتہ نہیں لگتا کہ میں جو کرتا ہوں وہ برابر نہیں کرتا. ہم کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ میں نے اپنے مولا کو وچن دیا ہے، بیعت کی ہے، اور بیعت کے اندر میں نے دھنی کو کہا میرا مال، دھن،
تن سب کچھ تیرے قدموں میں رکھتا ہوں. کمپلیٹ سبمیشن ٹو مولانا حضرت امام, دیٹ از اور بیعت. کمپلیٹ سبمیشن. پھر اس کے اندر آنا کانی نہیں ہوتی. مولانا امام جعفر صادق کی مجھے بات یاد آئی. امام علیہ السلام کے پاس, میں اس میں سے ایک چھوٹی سی برانچ نکالنی چاہتا ہوں. امام علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا. اس وقت شیعہ سنی جدا ہو چکے تھے. شیعہ اس کو کہتے ہیں کہ جو امامت کو مانتے ہیں. سنی اس کو کہتے ہیں کہ جنہوں نے خالی قرآن پکڑ لیا اور امامت کو چھوڑ دیا. ہر بچے کو, بلکہ ہر بڑے آدمی کو بھی رسول اللہ کے ٹائم سے ہماری ہسٹری پڑھنی چاہیے. علی اور نبی کو جتنا ہم اسماعیلی جانتے ہیں دنیا کے لوگ نہیں جانتے. ہم علی کو خدا کا نور مانتے ہیں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا کا نور مانتے ہیں. علی ہمارے امام ہیں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل جو ہے ان کے اندر پیر اور امام اترے. امام اللہ کا نور ہے اور جو پیر ہیں وہ محمد کا نور ہے. جو علی کو مانتے ہیں وہ شیعہ کہلائے, اور جنہوں نے نبی کی بات نہ مانی وہ سنی ہو گئے. لیکن میں اس کو تھوڑا الیبوریٹ کرنا چاہتا ہوں. نبی کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلوات پڑھا. 63 برس کی عمر ہوئی, 63 ایئرس. 23 ایئرس نبوت کے پورے ہونے والے تھے. خدا تعالیٰ نے حکم کیا کہ اے محمد علی کی بابت میں لوگوں کو بتا. رسول اللہ ذرا اچکا ہے, علی سے بہت پیار کرتے تھے اور لوگوں کو پتا تھا. اللہ کا یہ حکم ہوا کہ علی کی امامت کی ڈکلیریشن کر کہ تیرے بعد علی امام ہے. مگر رسول اللہ اچکائے اس لیے کہ لوگ کہیں گے کہ اپنے بھائی کو ہمارے اوپر رکھ گیا. جب بھی تھوڑا ٹائم نکل گیا تو حج سے واپس آتے تھے. یہ 6 حج تھی نبی کی. حج مکہ میں ہے, نبی رہتے تھے مدینہ میں. مکہ سے مدینہ لگ بھگ 200 مائل نارتھ ویسٹ میں ہے. تو اس کے لیے وہاں پہنچنے کے لیے ان کو نارتھ جانا چاہیے, اور نارتھ ایسی جگہ تھی کہ ایک رستہ رائٹ کو جاتا تھا یمن اور حضرموت کو, اور دوسرا رستہ عراق اور مدینہ جاتا تھا. اس جگہ کو ہاں ایک تلاؤ بھی تھا. ہسٹری اور جغرافی کے حساب سے اس جگہ کا نام ہے غدیر. یہاں جب پہنچے تو یہاں سے نبی کے ساتھ 1,40,000 مسلمان عورتیں مرد جنہوں نے حج کیا تھا 6 حج میں واپس آ رہے تھے. یہاں پہنچ کے اللہ کا حکم ہوا اے محمد تیرے کو جو پیغام دیا گیا ہے وہ تو جلدی سے پہنچا, اور اگر تو نے نہیں پہنچایا تو میں یہ سمجھوں گا کہ تو نے پروفٹ کا کام ہی نہیں کیا, یعنی ساری پروفٹ ہوڈ رد کر دوں گا. نبی صاحب کانپنے لگے. پھر خدا کہتا ہے تو ڈرنا لوگوں سے, خدا تجھے ان سے بچائے گا. یہ آیت ہم اپنی دعا میں روز پڑھتے ہیں, لیکن کبھی ہم نے سوچا کہ یہ آیت کا مطلب کیا تھا. حضرت امام کتنے فرمان کرتے ہیں کہ تم اپنی دعا کا مطلب جانو. مطلب خانی ورڈ ٹو ورڈ اس کا ٹرانسلیشن لٹرل ٹرانسلیشن نہیں, لیکن اس کے پیچھے بھید کیا ہے, یہ آیت کیوں اتری. نبی کریم فوراً کھڑے ہوئے, بلال کو بلایا, بلال جلدی لوگوں کو بلاؤ, آدمی بھیجو جو چلے گئے ان کو واپس بلاؤ. صبح صبح یہ آیت اتری. سورج نکلنے سے پہلے پہلے لوگ اکٹھے ہونے شروع ہو گئے. 10-1 بجے کے عصرے میں نبی کے لیے پلیٹ فارم جیسا بنایا گیا. اونٹوں کے اوپر لگیج لادنے کے لیے W شیپ کے لکڑی کے فریم بنے ہوئے تھے, W شیپ.
کہ اس طرف اور اس طرف سامان ہوتا تھا. ان کو کجاوا کہتے ہیں. نیچے اتار کے اوپر نیچے رکھ کے پاٹیاں رکھ کے نبی کے لیے کھڑا ہونے کے لیے پلیٹ فارم بنایا گیا. نبی اوپر چڑھے, مسلمان اکٹھے ہوئے. ہر 10 لائن کے اوپر ایک آدمی رکھا گیا تاکہ یہ آدمی سن کے ان لوگوں کو سناوے. لاؤڈ اسپیکر سسٹم نہیں تھا. شام تک یہ سلسلہ چلا. نبی بولے کہ میں نے تم کو کہا کہ تم اللہ کو ایک مانو, تم نے مانا, سچ ہے؟ ہاں. میں نے تم کو کہا کہ میں محمد ہوں, اللہ کا رسول اور اس کا نوکر ہوں, تم کو کہا ہاں یا نبی. میں نے تم کو کہا کہ تم نماز پڑھو, ہاں یا نبی. اس طرح سے دہراتے رہے. سب لوگ ہاں ہاں کرتے رہے. اب میرا وقت نزدیک آیا ہے. فرشتہ اگر مجھے بلانے آئے گا تو میں منع نہیں کروں گا. یعنی موت کی بات کی. میرے بعد 2 چیزیں ہیں, میری آل اور اللہ کی کتاب. اور پھر علی کو اوپر بلایا اور علی کا ہاتھ پکڑ کے اونچا کیا کہ میں جس کا مولا ہوں علی اس کا مولا ہے. یہاں ایک کیچ ہے. کیچ کیا ہے؟ میں جس کا مولا ہوں. یہ بات سب کے لیے نہیں. مجھے جو مولا مانتے ہیں, مطلب کہ ایماندار, ایسے بہت سے جو تھے کہ وہ محمد کو محض مسلمان بن گئے لیکن محمد پہ اعتبار نہیں تھا. جب یہ کہا کہ میں جس کا مولا ہوں علی اس کا مولا ہے, آپ بیٹھ گئے اور سب سے پہلے حضرت عمر کھڑے ہو کے علی کی بیعت کی, علی کو مبارکباد دی. اور اس کے بعد 1 2 3 سب چلتے گئے. کئی دنوں تک یہ بیعت کا کام ہوتا رہا. مرد پورے ہوئے تو پھر عورتیں بھی آئیں. رسول اللہ گھر واپس آئے. 2 مہینے کے اندر بیمار پڑے اور گزر گئے. جب نبی گزر گئے تو نبی کے جو 2 سسرے تھے نا, حضرت ابو بکر اور حضرت عمر, یہ اٹھ کے چلے گئے. نبی کی میت کو چھوڑ دیا, داماد کی میت کو چھوڑ دیا اور جا کے انہوں نے خلافت بنائی. اور اس درمیان میں مرتضی علی نے جس چارپائی پہ یعنی کوٹ کے اوپر نبی گزر گئے اس کو اٹھا دیا اور اس جگہ قبر کھود کے اپنی گود میں نبی کو بٹھایا. گود میں سلا کے پانی ڈالتے رہے. گھر کے آدمی غسل دیا, انہی کپڑوں میں نبی کو دفن کر دیا. مٹی ڈال کے دروازہ بند کر کے تالا لگا کے علی گھر چلے گئے. اور نبی صاحب کے جو 2 بڑے سسرے تھے نا, وہ پھر بعد میں آئے خلیفہ بننے کے بعد. یہاں دیکھا تو دروازہ بند ہے. بہت روئے, بہت پچھتائے. لیکن علی نے جہاں علی نبی کو دفن کیا, آج بھی 1400 برس کے بعد نبی صاحب ادھر ہی دفن ہے. یہ ایک ہسٹوریکلی ایسا فیکٹر بن گیا کہ اس سے کوئی انکار کر نہیں سکتا اور اس چیز کو مٹا نہیں سکتا ہسٹری میں سے. یہاں سے مسلمانوں میں 2 گروپ ہو گئے. ایک وہ جو نبی صاحب کا حکم مان کے علی کو اپنا مولا مانتے رہے. دوسرا وہ جو ابو بکر اور عمر کی پیچھے چلے اور انہوں نے علی کو نہ مانا, کی ہوئی بیعت توڑ ڈالی اور علی کی بات نہ سنی, نبی کی بات نہ سنی. ان کو ہم سنی کہتے ہیں. اور علی کو ماننے والے, نبی کے فرمان پہ چلنے والے, ان کو ہم شیعہ کہتے ہیں. ہم اسماعیلی شیعہ ہیں. علی کے بعد حسن, مولانا حسن جو تھے وہ پیر بنے. امام حسین جو تھے امام بنے. مولانا حسن کے ایک بیٹے تھے, ان کو پیری جومہ ملا. امام حسن کے ایک بیٹے تھے, ان کو امامی جومہ ملا. اس طرح شاہ اور پیر کی یہ نسلیں حسن حسین سے چلی. اس طرح سے 5واں امام ہمارے جعفر صادق تھے. شیعوں کے اوپر شیعہ تھوڑے تھے, سنی بہت زیادہ تھے. آج بھی شیعہ جو ہیں وہ ہارڈلی 25 یا 30% ہیں. 70% 75% سنی ہیں. اور سنی شیعوں کو بری نظر سے, ہلکی نظر سے دیکھتے ہیں.
کیونکہ جو شیعہ ہیں وہ علی کو پیار کرتے ہیں، علی کو امام مانتے ہیں، اور شیعوں کے اندر بھی تھوڑے فرقے پڑ گئے، جیسا کہ مولانا جعفر صادق کے ٹائم میں شیعہ بہت تھے، مگر جو خلیفہ تھا منصور وہ اس بات کے اوپر اڑا ہوا تھا کہ کسی طرح یہ امامت کی جو سلسلہ ہے، امامت کی جو جنریشن ہے، اس کو میں توڑ ڈالوں۔ مولانا اسماعیل جو تھے ان کو قتل کرنے کی تجویز کرتا تھا۔ امام جعفر صادق نے اپنے بیٹے اسماعیل کو سیریا بھیج دیا اور رات کے وقت نکل گئے، پتہ نہیں چلا۔ جب امام جعفر صادق گزر گئے تو امام اسماعیل حاضر نہیں تھے اور لوگوں کو پتہ نہیں تھا، صرف تھوڑے دائی جو تھے ان کو پتہ تھا۔ تو جو عام جو شیعہ تھے انہوں نے دیکھا تو ایک دوسرا لڑکا تھا موسیٰ کاظم، امام جعفر صادق کا لڑکا، اس کو انہوں نے اپنا امام مان لیا۔ لیکن جو اسماعیلی دائی تھے ان کو پتا تھا کہ امام سیریا میں ہے، تو انہوں نے جماعت کے لوگوں کو کان میں کہہ دیا کہ تم اس کی بیعت نہیں کرنا، تو اس کی بیعت نہ ہوئی۔ یہ لوگ پھر اس کو چھوڑ کے سیریا چلے گئے اور سیریا میں جا کے مولانا اسماعیل کی بیعت کی، تو یہاں سے اسماعیل علیہ السلام کو ماننے والے اسماعیلی بنے اور موسیٰ کاظم کو جو ماننے والے تھے وہ لوگ اثنا عشری ہوئے۔ ان کا 12 امام جب پیدا ہوا وہ بھاگ گیا۔ امام کبھی بھاگتا نہیں ہے، ایک صرف اسماعیلی فرقہ ہے کہ جس کا امام آج بھی موجود ہے، حاضر موجود ہے، اور قیامت تک یہ امامت کا سلسلہ چلے گا۔ ہمارا ہر امام اس بات کے لیے ڈکلیئر کرتا چلا آتا اور کلیم کرتا چلا آتا ہے کہ امامت قیامت تک چلے گی۔ مولانا حاضر امام جب ہی گادی نشین ہوئے، 22 برس کی عمر تھی، ہارورڈ میں پڑھتے تھے، ایم اے پورا کیا اور چلے آئے، امامت کا کام سنبھال لیا۔ 1962 کے اندر یعنی کہ 5 سال ہو گئے امام بنے ہوئے، مولا دنیا بنے 27-28 برس کے ہو گئے۔ اٹالین ایک بھائی تھی کہ جس نے مولا کا انٹرویو لیا، تو ماں باپ نے اپنی باتوں کے اندر اس کو کہا کہ امامت جو ہے وہ ہمیشہ رہنے والی ہے۔ تو اس نے کہا کہ آپ نامدار نے شادی نہیں کی ابھی تک؟ سب بولے نہیں کی۔ تو آپ مان لو، معافی چاہتا ہوں مولا کے حضور میں، کہ آپ مر جاؤ تو پھر یہ امامت بند ہو جائے گی۔ صاحب ہنس کے کہتے ہیں میں نہیں مروں گا جب تک کہ میں اپنا وارث نہیں چھوڑوں، میں شادی کروں گا، میرا وارث ہوگا۔ کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ ہمارے امام 1400 سال سے کہتے چلے آئے کہ امامت کبھی مٹنے والی نہیں، یہ قیامت تک چلے گی اور چل رہی ہے اور چلے گی۔ یہ اسماعیلیوں کا دعویٰ ہے، ہمارا یہ طریقہ ہے۔ ہم لوگ بہت نصیب دار ہیں کہ ہم کو دنیا کے زمانے کے اندر اللہ کے اس نور کی ہمیں شناخت ہے، ہم اس کو مانتے ہیں، جانتے ہیں۔ حضرت امام ہمارا امام ہے، لیکن ہم یہاں آ کے کمزور ہو گئے کہ دنیا نے ہم کو لبھا لیا، امام کی فرمان برداری نہیں ہوتی، یہ ہماری کچاس ہے۔ ہمیں امام کی فرمان برداری پہ رہنا چاہیے، اور ہمارا مذہب جو ہے یہ نبیوں کا مذہب ہے، یہ پروفیٹک مذہب ہے۔ اس مذہب سے سب سے بڑی جو چیز ملتی ہے سنتوش ملتا ہے۔ میں کل پرسوں کہیں LA کے اندر وعظوں کے درمیان میں نے کہا کہ گئے 69 ایئر 70 سال سے میں دنیا میں گھومتا ہوں، پھرتا ہوں، ٹریولنگ کرتا ہوں۔ لاسٹ 10 ایئرس میں نے فیل کیا ہے کہ ہماری جماعت کے اندر مینٹل بیماریاں بڑھ رہی ہے، ڈپریشن بڑھ رہی ہے، کنفیوژن بڑھ رہا ہے، ہیلتھ بگڑ رہی ہے۔ کیا کارن؟ جب انسان کو ایسا فیل ہوتا ہے کہ میرا کوئی نہیں، تو اس کے دل کے اندر نا امیدی پیدا ہو جاتی ہے، ڈس اپوائنٹمنٹ پیدا ہو جاتی ہے۔ ڈپریشن کی یہ پہلی نشانی ہے کہ انسان یہ سمجھتا ہے میرا کوئی نہیں، کسی پہ اس کو اعتبار نہیں رہتا، کیونکہ اللہ کے اوپر اعتبار نہیں رہتا۔ وہ امام کو محض مانتا ہے، لیکن اگر امام کے اوپر اس کا بھروسہ اور ایمان ہو گئے
تو اس کو کبھی فیل نہیں ہوئے, کبھی ڈس اپوائنٹمنٹ نہیں ملے اس کو کہ میرا کوئی نہیں, ارے مولا بیٹھا ہے. لیکن جب یہ بات بنتی ہے, یہ بات اس لیے بنتی ہے کہ ایمان کمزور ہو گیا. جماعت خانہ جو ہے نا, ہم لوگوں کو معلوم نہیں, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جماعت خانہ ایک میٹنگ پلیس ہے. جماعت خانہ نور کا گھر ہے. حضرت امام کا نور جماعت خانے میں صبح شام موجود ہے. جب بھی جماعت گت بنتی ہے شام کے وقت, اور صبح کے وقت جب بھی مکھی کمڑی آ کے گاجی پہ بیٹھتے ہیں, ہر زندہ ہوتی ہے, انعام دعا وغیرہ شروع ہوتی ہے, تو دینداروں ہزاروں روحانیاں جماعت خانے میں آتی ہیں, فرشتے آتے ہیں. دنیا بھر کی جتنی بھی جماعت خانے ہیں وہاں روحانیاں جاتی ہیں. سینکڑوں ہزاروں سال گزر گئی پہلے روحانیاں اور جماعت خانوں میں جاتی ہیں. میں نے یہ بھی جماعت کو سمجھایا ہے کہ جو لاکھوں کروڑوں حساب بگڑ کے آدمی گئے 2 5 10 ہزار 20 ہزار لاکھ برس میں گزر چکے ہیں, یہ بہت سی روحانیاں دنیا میں بھٹکتی ہیں. مسلمانوں کی روحانیاں جن کو نجات نہیں ملتی وہ اس مسجد میں جاتی ہیں کہ جس میں وہ اپنی لائف کے ٹائم جایا کرتا تھا. کرسچن لوگوں کی روحانیاں اس چرچ میں جاتی ہے کہ جو چرچ اس کی گھر کے نزدیک تھا اور وہ اس چرچ میں جایا کرتا تھا. اسی طرح سے ہندو, مسلمان, سکھ, عیسائی, تمام قوم کی جو روحانیاں گزر جاتی ہیں, تو جس چرچ میں, جس جماعت خانے میں, جس مندر مسجد میں وہ روحانیاں جاتی تھی لائف کے ٹائم میں, موت کے بعد ادھر جاتی ہیں. جماعت خانوں کے اندر بھی ہماری اسماعیلی روحانیاں آتی ہیں. اسماعیلی مذہب آج سے نہیں, لاکھوں کروڑوں برسوں سے چلا آتا ہے. میں لاکھوں کروڑوں برس یوں ہی نہیں بول دیا, سوچ سمجھ کے بولا ہے. ہمارا جو مذہب ہے یہ بہت پرانا مذہب ہے. زمین آسمان پیدا نہیں ہوئے تھے تب سے اسماعیلی مذہب چلا آتا ہے. سچ ہے, زمین آسمان پیدا نہیں تھے, چاند سورج نہیں تھے, تب اسماعیلی مذہب تھا. ہاں مشنری صاحب دماغ ٹھیک ہے؟ ہاں ٹھیک ہے. اسماعیلی مذہب کیا ہے؟ امام کی تابع داری کرنا, بس. حضرت امام کی اوبیڈینس کرنا, اس کے اوبیڈینٹ رہنا, اس کو کمپلیٹ سبمیشن دے دینی, یہ ہمارا اسماعیلی مذہب ہے. جتنا حکم ہم 10% حضرت امام کا حکم مانتے ہیں تو ہم 10% اسماعیلی ہیں. اگر ہم 80% حضرت امام کا حکم مانتے ہیں تو ہم 80% اسماعیلی ہیں. اور ایسے بہت تھوڑے ہیں کہ جو 100% اسماعیلی ہیں. ابھی خود ہی سمجھ لو کہ میں کتنے پرسنٹیج کا اسماعیلی ہوں. ہماری جماعت کے اندر 5% 7% کے بہت ہے. نہ جماعت خانے آتے ہیں, نہ دعا پڑھتے ہیں, نہ دسوند دیتے ہیں, کیونکہ اسماعیلی ماں کے پیٹ سے جنم لیا, اس کے لیے اسماعیلی ہیں. لیکن 70%, 80%, 90%, 100% جو اسماعیلی ہوتے ہیں وہ تو بہت تھوڑے ہیں. تو جب آسمان زمین نہیں بنی اس وقت فرشتے تھے, روحانیاں تھیں. ان روحانیوں اور فرشتوں نے اپنے آپ کو سبمٹ کیا مولا کے پاس. اس لیے میں نے آپ کو یہ کہا, اور ہم کو پیروں نے گنان میں کہا ہے کہ یہ چاند سورج نہیں تھی تب سے یہ اسماعیلی مذہب چلا آتا ہے. جب چاند سورج نہیں تھے اس ٹائم کو آد کہا گیا. آد, اور آد سے پہلے جو ٹائم تھا کہ جب فرشتے اور روحانیاں نہیں تھی, صرف محمد کا نور تھا, اللہ تھا, محمد کا نور تھا, اس کو اناد کہا گیا. آد اناد تھی ہی پنتھ ساچو, این پنتھ چالی نہیں کوئی وریو, پاچھو جی آد اناد تھی ہی پنتھ ساچو. آد اناد, زمین آسمان بننے سے پہلے جو فرشتے تھے وہ اس مذہب کے اوپر تھے, ہمارے اسماعیلی طریقے پہ تھے. اور یہ طریقہ یہ کہ وہ فرمان مانتے تھے. باقی تمام چیزیں اس کے نیچے آتی ہیں. ہم جماعت خانے اس لیے آتے ہیں کہ مولا نے فرمان کیا.
ہم مولانا حضرت امام کو مہمانی کھلاتے ہیں جو ناندی ہو جاتی ہے، یہ مولا کے فرمان سے ہے کہ تم میری مہمانی جماعت خانے میں لے جاؤ، میں وہاں حاضر ناظر بیٹھا ہوں۔ ہم دعا پڑھتے ہیں تو مولا کے فرمان سے پڑھتے ہیں، دسوند دیتے ہیں تو اس کے حکم سے دیتے ہیں، ہم جتنا بھی مذہب پالتے ہیں اس کے حکم سے پالتے ہیں۔ اب مولا کے حکم میں یہ ہے کہ تم کسی سے حسد نہ کرو، لیکن پھر بھی ہم دعا پڑھتے ہیں، کھانے آتے ہیں، پھر بھی حسد کرتے ہیں، تو اتنی پرسنٹیج ہمارا ایمان گھٹ گیا۔ مولا کہتا ہے ایک دوسرے کی مدد کرو، مولا کہتا ہے کسی کی غیبت نہ کرو، مولا کہتا ہے کسی نے تم کو کچھ دکھ دے دیا تو بدلہ مت لو، چھوڑ دو، تمہارا بھائی ہے، معاف کر دو۔ یہ تمام مذہبی چیزیں ہمارے مولا کے فرمان میں آتی ہیں۔ اگر ہم ان کو نہیں مانتے تو اتنے پرسنٹیج ہمارا ایمان کم ہو گیا۔ ہر کوئی آدمی اپنے دل میں جانتا ہے کہ میں کیسا اسماعیلی ہوں، 5% ہوں کہ 10% ہوں کہ 70% ہوں کہ 80% ہوں۔ ہم لوگوں کو دنیا کی موت، شوق، مایا، ممتا ملتی ہے۔ میں کل لاس ویگاس تھا، سارا شہر جوئے سے بھرا ہوا ہے، آتے ہیں بہت سے لوگ۔ رات کو میں بھی نکلا تھا دیکھنے کے لیے، میں کس جگہ گیا نہیں، ایک دفعہ بہت پہلے میں دیکھنے گیا تھا کہ جوا کس طرح کھیلا جاتا ہے۔ جوئے کو جو مولا نے حرام کیا ہے اس کی وجہ ہے کہ انسان کی محنت کا کمایا ہوا پیسہ اگر اس میں سے 10 نکالے تو اس کو اچھائی سوجھے، مگر وہ پیسہ پھر جوئے میں جاتا ہے، وہ حرام رستے میں جاتا ہے، جس سے اس کی بدھی خراب ہوتی ہے، اس کا ایمان خراب ہوتا ہے، اس کی ہیلتھ بھی خراب ہوتی ہے۔ وہ آدمی نہ ادھر کا ہے نہ ادھر کا ہے، شراب پیتے ہیں، شگار کھیلتے ہیں، بدفعلی کرتے ہیں، ڈرگس لیتے ہیں، عیش آرام کرتے ہیں، مغرور ہوتے ہیں، ابھیمانی بن جاتے ہیں، پراؤڈ ہوتا ہے آدمی کیونکہ اس کے پاس بہت پیسہ ہے۔ یہ تمام چیزیں ہمارے مذہب کی دشمن ہیں۔ ان تمام چیزوں میں پڑھ کے ہمارا ایمان خراب ہو جاتا ہے، اور ایمان جب بھی خراب ہوتا ہے تو اس لیے خراب ہوتا ہے کہ ہم اپنے مولا کا حکم نہیں مانتے۔ اس کے لیے میں نے کہا کہ کوئی 5% اسماعیلی ہے، کوئی 7% ہے، کوئی 20% ہے، زیادہ لوگ جو اسماعیلی ہیں نا وہ 50% سے نیچے ہیں۔ اے مومنو، میں آپ کو یہ نہیں بتانا چاہتا کہ مذہب پہ نہ چلنے سے ہمیں کیا پنشمنٹ ہوتی ہے، لیکن ہوتی ہے۔ مذہب پہ نہ چلنے سے ہم کو پنشمنٹ ملتی ہے، اور وہ پنشمنٹ بہت آہستہ سے آتی ہے، اس لیے ہمیں بہت دفعہ پتہ نہیں لگتا، لیکن جب ہم کو معلوم ہوتا ہے اور ہم توبہ کر لیتے ہیں، معافی مانگ لیتے ہیں، سدھر جاتے ہیں، تو وہ پنشمنٹ بند ہو جاتی ہے، پھر ہم کو فیور ملتی ہے، ہم کو گفٹ ملتے ہیں، امام کی دعا آشیش ملتی ہے، روزی رزق مولا دیتا ہے۔ آج کی دنیا میں جو سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ ہمارے دلوں کے اندر سے سنتوش یعنی کہ کنٹینٹمنٹ وہ نکل گیا ہے۔ ہم زیادہ سے زیادہ مالدار بننا چاہتے ہیں، آدھی روٹی کھاؤ، سکھ کی کھاؤ۔ بہت پیسہ ہونے سے رات بھر چنتا رہتی ہے، اور میں نے جو یہ بات کی کہ آج کل بہت سی مینٹل بیماریاں پیدا ہو گئی ہیں، تو یہ مینٹل بیماریاں ایک اور بات اس کے ساتھ کہہ دوں کہ جو پیسے والے ہیں نا ان فیملیوں میں یہ مینٹل بیماریاں زیادہ ہیں۔ پیسہ انسان کو بہت سی قسم کی بدیاں برائیاں لا کے دیتا ہے۔ ہم مالداری کی دے دے اور مذہب چھوڑ دے وہ بات ٹھیک نہیں۔ مالدار بنو، دسوند دو، مولا کی مدد کرو، تاکہ مولا اس پیسے سے ان غریب اسماعیلیوں کی مدد کرے کہ جن کے لیے 1100 برس تک ان لوگوں نے امام کا دیدار نہیں کیا، 1100 ایئرس، اور ہم کو حسن علی شاہ ماں باپ سے لے کے آج حضرت امام تک لگ بھگ یہ 150 برس کے اندر کتنی دفعہ دیدار کیا ہے۔ ہمارے لیے آج جو کچھ بھی ہم دیکھ رہے ہیں، اپنی چڑھتی اپنی جاؤ جلالی، یہ امام زمان کی رحمت اور دعا آشیش ہے، لیکن ہمارے باپ داداؤں نے مذہب کی سیوا کی ہوئی ہے، اس کے بدلے میں ہے۔ آج اگر ہم چوک گئے تو ہماری اولاد دکھی ہو جائے گی، کیونکہ ہم نے اپنی اولاد کے لیے کیا چھوڑا؟
डॉलर छोड़ देने से हमारी औलाद सुखी नहीं होगी। दार एस सलाम में मैं 40 बरस रहा हूं। 1942 में 1942 में अपनी जमात का एक बड़ा आदमी था, वो गुजर गया। 40 लाख शिलिंग की मिल्कत और कैश छोड़ गया। 40 लाख 4 मिलियन शिलिंग इन 1942 बहुत बड़ी रकम थी। उसके 2 बेटे थे। इतनी रकम छोड़ देने से ये 2 बेटे थोड़ा स्कूल में गए, फिर छोड़ दिया। पैसा जब भी मिला तो एक बेटा ड्रग में पड़ गया और यूरोप वगैरह घूमता गया। बहाना ये बना कि मैं बैरिस्टर बनूंगा, लॉयर बनूंगा। लॉयर वगैरह कुछ न बना, बस ड्रग में अपनी जिंदगी गुजार दी और हार्डली 40 बरस की उम्र में गुजर गया। दूसरा बेटा वो भी इसी तरह से फैन फतूर में पड़ गया और वो भी इस तरह से गुजर गया। सारी मिल्कत और उसकी आमदनी 20 बरस के अंदर हवा हो गई, क्योंकि उस पैसे में से दुश्मन नहीं निकली थी। उस पैसे में से दुश्मन नहीं निकली थी। उसके मैं ऐब नहीं खोलना चाहता, इसलिए मैं और कोई बात नहीं करूंगा कि दार एस सलाम वाले आदमी का रट समझ जाए कि कौन था। लेकिन उसकी हकीकत यही है, कंजूस था, मक्खी चूस था, दसवंत नहीं देता था, खैरात नहीं करता था, सब कुछ बर्बाद हो गया। इस किस्म के बहुत से मिसालें, एग्जाम्पल्स हमारी जमातों के अंदर, इंडिया, पाकिस्तान, अफ्रीका के अंदर मौजूद हैं। मैं जमात को जगा रहा हूँ, मैं जमात को खबरदार कर रहा हूँ, खाओ पियो, ऐश करो, मजे करो, लेकिन अपने मौला की नाफरमानी न करो और मौला के अनग्रेटफुल न बनो, ग्रेटफुल बनो, उसका थैंक्स मांगे। उसने हमको आज इस दर्जे के ऊपर पहुंचाया है। हमारी आल औलाद के लिए इनको मजहब सिखाओ, अच्छी एजुकेशन दो, ताकि आने वाली नस्लों के अंदर काम कर सके। अभी भी 100 बरस बाकी हैं असवारी को। इन 100 बरसों के अंदर मौला को बहुत काम करने हैं, बहुत काम करने हैं, और हमारा फर्ज ये है कि मौला के सोल्जर बन के, मौला के नौकर बन के हम उसकी मदद करें, उसकी तरफ से हम लड़ाई करें। किसके साथ लड़े? बदियों बुराइयों से लड़े, शैतान से लड़े, दैत कालिंगा से लड़े, और इस तरह हम अपने मजहब को ठिका के रखें। ए मोमिनो, अल्हम्दुलिल्लाह आप मोमिन हो, आपकी जमात अच्छी है। आप में से मैं बहुत से लोगों को पर्सनली जानता हूँ। थोड़ी सी गफलत और बेदरकारी के कारण से जमात खाने की हाजिरी घट जाती है और जमात के अंदर लड़ाई हसद वगैरह हो जाता है, वो नहीं होना चाहिए। और हमको आज इस जमाने के अंदर कितने साधन हैं, ईमेल है, टीवी है, इंटरनेट है, टेलीफोन है, फैक्स है, ऐसी कितने ही एजुकेशनल हेल्प देने वाली चीजें हमारे सामने मौजूद हैं। आज तो इतना इल्म है कि आज से पहले लाख बरस तक भी ऐसा इल्म कभी इधर आया नहीं। इस वक्त इल्म सीखने के बेहिसाब तरीके हैं। आज से 7 बरस पहले मैं 76 इयर्स का था। मैंने एक जगह फोन किया कि मुझे कंप्यूटर सीखना है। मैं वहां गया जब और फॉर्म भरा। जब मैंने लिखा कि बॉर्न इन 1919, तो वो जो अबाई थी ना, वो खड़ी हुई, मुझे हाथ दिया। एट दिस एज यू हैव कम टू स्टडी कंप्यूटर? मतलब यस, बहुत खुश हुई। मैंने दिल में कहा कि तेरे को मालूम नहीं मैं किसका रूहानी बच्चा हूं। मेरे मौला का एक फरमान है, एजुकेशन डज नॉट स्टॉप एट यूनिवर्सिटी, इट्स ए लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। सारी जिंदगी इंसान एजुकेशन सीखता है, सारी जिंदगी। मैं आज भी स्कूल में बैठने को तैयार हूं छोटे बच्चों के साथ कुछ सीखने के लिए। मुझे इसमें कोई शर्म नहीं, मुझे इल्म मिलता है। कहने का मेरा मकसद ये एग्जाम्पल इसलिए देता हूं कि ऐसे बहुत से जवान बच्चे भी हैं कि जो मौज शौक या किसी और रीजन के खातिर स्कूल छोड़ देते हैं। उन्हें मालूम नहीं कि उनका फ्यूचर क्या होगा। कई बच्चे स्कूल में अच्छे नहीं,
वो मौज शौक में, स्पोर्ट्स में, खेल तमाशे में, फ्रेंड्स के अंदर पड़ जाते हैं, स्टडी नहीं करते, फेल हो जाते हैं, ड्रॉप आउट हो जाते हैं। हमारी जिंदगियां बहुत कीमती हैं, हमारी जिंदगियां हज़रत इमाम की मालिक की है। सारी जिंदगी पढ़ते रहो, पढ़ते रहो। मैं अपना ड्रम बजाना नहीं चाहता, लेकिन मैं आपको बोलूं कि मैं जब दारुसलाम में था तो मैं कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्सेज लंदन से मंगाया करता था। आर्किटेक्ट बना, यानी आर्किटेक्चर सीखा, लॉ सीखा, ड्राफ्ट्समैनशिप सीखी। आप लोग सारा दिन इधर उधर घूमते रहो, कुछ न कुछ सीखो, मजहब सीखो, अच्छी अच्छी किताबें पढ़ो, इन किताबों के अंदर नोट्स लो और किसी के साथ बैठ के डिस्कस करो, इल्म का दरिया बहा दो। टीवी मैं देखता हूं, सुबह और शाम 2 वक्त न्यूज वॉच करता हूं, फिर बंद कर देता हूं। टीवी को मैं टीबी कहता हूं, ट्यूबरकुलोसिस की बीमारी है। बच्चे टीवी पे बैठे रहते हैं घंटा घंटा, 2-2 घंटे तक, और टीवी के अंदर जो बच्चों के प्रोग्राम आते हैं वो भी बड़े डेंजरस और खतरनाक है। मेरा बस चले और मैं प्रेसिडेंट बन जाऊं बुश की जगह, तो पहला काम ये करूं कि टीवी बंद कर दूं। हाँ, टीवी में अच्छी बातें भी हैं, टीवी में अच्छी बातें भी हैं, कभी कभी हिस्टोरिकल चीजें आती हैं, दुनिया की ऐसी ऐसी चीजें देखने में मिलती हैं कि हमको मौला की कुदरत याद आती है। तो जहां हमको फायदा होवे, जहां हमको अच्छाई नजर आवे, जहां हमको मौला दिखता होवे, वो काम करो, अच्छे काम करो, और इस तरह अपनी रूहानी ताकत बढ़ाओ। एक दिन हम मर जाएंगे। आज से 100 बरस के बाद कि 50 बरस के बाद बच्चों के सिवाय शायद कोई ना होवे। 100 बरस के बाद तो कोई नहीं होगा। बूढ़े चले जाएंगे, जवान भी चले जाएंगे, बच्चे भी बड़े होके चले जाएंगे, कोई इस दुनिया में नहीं रहने वाला। हमारे बंगले, हमारी मोटरें इधर ही रह जाएंगी। ए मोमिन, उठो, अपने मन को जगाओ, मौला को कहो, या मौला मुझे शक्ति दे कि मैं रूहानी और नूरानी तौर पे आगे बढ़ूं, मैं तुझे राजी कर सकूं दुनिया में भी, दीन में भी। अपने बच्चों के लिए दुआ मांगो, दूसरी जमातों के लिए दुआ मांगो, अपने लिए दुआ मांगो, और अपनी जिंदगी को सुधारो, रूहानी सुख पाओ, मन की शांति पाओ, मेंटल सुकून और पीस पाओ। इससे तबीयत भी सुधरेगी। बहुत सी बीमारियां मेंटल वरीज की वजह से होती हैं। ऐसा आदमी के जो दूसरों को देख के जलता है, वल्लाह बिल्लाह उसको हार्ट की ट्रबल सबसे पहले होती है। जो दूसरों को देख के जलता है, जिसका दिल हर वक्त जलापे में रहता है, उसका हार्ट वीक हो जाता है, माइंड भी वीक हो जाता है। तंदुरुस्ती के लिए इबादत, बंदगी, मजहब बहुत काम आता है, क्योंकि इबादत करने वाले अच्छे लोग जो होते हैं उनके दिल में सधियारा होता है। दुख भी आता है तो मेरा मौला बैठा है, उसको फिक्र नहीं होती, और सचमुच मौला उसका काम कर भी देता है। वो किसी का बुरा नहीं करता, इसके लिए उसके दिल में बुराई पैदा नहीं होती। वो हसद नहीं करता, ईर्ष्या नहीं करता, निंदा नहीं करता। इस तरह से अपनी जिंदगी को गुजारता है कि जैसे मौला ने फरमान किया है। फरमान पढ़ा करो, समझा करो, उसके ऊपर अमल किया करो, आपस में बैठ के मजहब की बातें करो, धर्म की बातें करो। इस तरह अपनी जिंदगी गुजारो। दीन में, दुनिया में मौला आपको सुखी करेगा, आबाद करेगा। मौला आपकी हर रिक्वायरमेंट पूरी करे, आफत बलाएं दूर करे। मौला ईमान की सलामती देवे। मौला शैतान के फरेब से बचाए, कलयुग की हवाओं से बचाए। मौला दसबंदी शुक्रीती बनाए। मौला ईमानदार मोमन बनाए। अपनी नवाजिशें, रहमतें, बरकतें देवे। हमेशा मौला आपको, आपकी आल औलाद को दिन और दुनिया में अपनी छतर छाया में रखे, और हर तरीके से मदद करके हमें सच्चाई के ऊपर और अच्छी बातों के ऊपर लगाए। दिन और दुनिया की दौलतें देवे। सुखी आबाद रहो। ऐसा